درس بخاری کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے اور حدیث نمبر 7 ہے، اور حدیث نمبر 7 کا ہم بقیہ حصہ آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل ہمارا جو سبق ہوا تھا وہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، یعنی ہرقل بادشاہ نے جب جناب ابو سفیان سے سوالات کر لیے تھے اور جناب ابو سفیان نے ان کے جوابات دے دیے تھے، تو اب ہرقل بادشاہ اپنے تاثرات دے رہا تھا کہ اگر مجھے ہوتا یہ کہ میں وہاں پر پہنچ سکتا تو میں ضرور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا، اور اس پہنچنے میں اگرچہ مجھے بڑی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی، ہرقل بادشاہ کہتا ہے میں وہ مشقتیں بھی برداشت کر لیتا۔ اور آگے ہرقل بادشاہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کو کہتا ہے کہ میں دھوتا۔ پھر کیا ہوا کہ فرماتے ہیں ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہرقل بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا، الذی بعث بہ مع دحیۃ الکلبی، کہ جن کو وہ خط کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط حضرت دحیہ کلبی کو دے کر بادشاہ کی طرف بھیجا تھا۔ کون سے بادشاہ کی طرف؟ الی عظیم بصرہ، بصرہ کے بادشاہ یا بصرہ کے امیر کی طرف جو خط دے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا تھا، وہ خط ہرقل بادشاہ نے منگوایا۔ یہ عظیم بصرہ جو تھے، یعنی بصرہ کے جو امیر تھے، ان کی طرف خط بھیجا گیا تھا۔ فَدَفَعَهُ عظیم بصرہ، پھر بصرہ کے امیر نے وہ خط الی ہرقل کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا تھا، دے دیا تھا۔ اب جب خط ہرقل بادشاہ کے پاس آیا فَقَرَأَهُ، تو بادشاہ نے وہ خط پڑھا۔ فَإِذَا فِيهِ، تو اچانک اس میں، یہاں پر یہ اذا فجائیہ ہے کہ اچانک جب اس نے اس خط میں دیکھا تو کیا دیکھتا کیا ہے، کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الرومی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خط کا جو آغاز فرمایا تھا وہ اللہ رب العزت کے نام سے اس کا آغاز فرمایا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بھی کبھی خط لکھیں تو خط لکھنے کا جو انداز اور طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جائے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خطوط روانہ فرمائے ہیں بادشاہوں کی طرف، ان میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ من محمد عبد اللہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ خط کن کی طرف ہے؟ الی ہرقل، یہ ہرقل کی طرف خط ہے جو عظیم الروم، جو روم کا امیر ہے یا روم کا بادشاہ ہے۔ اس میں دیکھیں خط لکھنے کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حوالہ بھی پیش کر دیا۔ تو خط لکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہی اپنا حوالہ پیش کر دیا جائے کہ میں کون ہوں اور میری طرف سے یہ خط فلاں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا حوالہ خط کے بالکل آخر میں بھی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حوالہ ابتداءً ہی پیش فرما دیا۔ آگے اس خط میں لکھا ہوا تھا سلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کافروں کو اور وہ لوگ کہ جو فاسق معلن ہوں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام میں تعظیم ہے، اور کافر اور جو فاسق معلن ہوتا ہے وہ تعظیم کے قابل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں انداز کیا ہے، سلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام لکھا۔ اما بعد، یعنی اپنا حوالہ پیش کرنے کے بعد اور سلام پیش فرمانے کے بعد فرمایا اما بعد، اس کے بعد۔ یہ جو اما بعد کا لفظ ہے، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کرنے والے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جناب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ کلمہ
ارشاد فرمایا تھا۔ تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، بے شک میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تو سلامت ہو جاؤ گے۔ اسلام کے اندر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی اس کو سلامتی مل جاتی ہے، یعنی کسی بھی طرح کا اس کو نقصان اٹھانا نہیں پڑتا، اس کی جان، مال، اولاد وغیرہ سب محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت اسلام دی کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، تو اسلم تسلم، اسلم یعنی اسلام لے آؤ تو تم سلامت ہو جاؤ گے، اور اسلام لے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو کتابی ہوتے تھے نا، کتابی، یہ اگر ایمان لے آئیں تو ان کو 2 گنا اجر ملتا ہے۔ 2 گنا اجر کیسے ملتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں ان کو 2 گنا اجر اس وجہ سے ملتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ اپنے نبی پر ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک تھی۔ اب اگر کوئی اسلام لے کر آتا ہے تو اسلام لانے کا اس کو اجر اور ثواب تو ملے گا، لیکن وہ دوہرا اجر یا دوہرا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ دوہرا ثواب والی جو بات ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے ساتھ ہی محدود تھی۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِثِيِّينَ، فرمایا اگر تو نے اعراض کیا، اگر تو نے پیٹھ پھیر لی تو پھر یاد رکھنا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِثِيِّينَ، کہ تم پر تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ ایک تو یہ کہ تم خود اسلام نہیں لائے، یہ بھی جرم ہے، اور پھر جب تم اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہاری جو رعایا ہے، تمہارے جو لوگ ہیں جو تیرے ماتحت ہیں، وہ سب کے سب بھی اسلام نہیں لائیں گے۔ اس میں یاریسیین کا ایک معنی جو ہے وہ کاشتکار بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 2 لغتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے یاریسیین اور ایک ہے اریسیین، تو دونوں لغتیں اس میں موجود ہیں۔ تو فرمایا اگر تم نے اعراض کیا، اگر تم نے پیٹھ پھیر لی اور اسلام قبول نہ کیا تو یاد رکھنا سارے لوگوں کا گناہ تیرے سر پر پڑ جائے گا۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک بھی اس خط کے اندر تحریر فرمائی، اور وہ آیت یہ تھی وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، اے کتابیو، تعالو آؤ، الی کلمتن ایک ایسے کلمہ کی طرف، ایک ایسے کلام کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہ بات کہ جس میں قرآن اور دیگر جو آسمانی کتابیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل، سب کی سب اس بات پر متفق ہیں، اور اس کلمے کے حوالے سے کسی کتاب کے اندر کوئی اختلاف نہیں، سب میں ایک بات ہی یہ موجود ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے؟ فرمایا وہ کلمہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم میں سے بعض دوسرے بعض کو اربابن رب نہیں بناتے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کو رب نہیں بناتا، یہ ارباب رب کی جمع ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، پیٹھ پھیر لیں، تو فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے اور اعراض کر جاتے ہیں اس دعوت سے اور اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو فرمایا گیا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ چلو تم اسلام نہیں لائے تو تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔
یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط مبارک تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل بادشاہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ قال ابو سفیان، آگے جناب ابو سفیان فرماتے ہیں، فلما قال ما قال، بادشاہ نے کہا جو کہا، جب بادشاہ نے کہا جو کہا تو وہ فارغ من قراءۃ الکتاب، اور جب وہ اس خط کو پڑھنے سے فارغ ہوا تو جیسے اس خط کو اس نے پڑھا نا، اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوا تو کاسور عندہ الصخب، تو اس کے پاس شور شرابہ بڑھ گیا، رولا پڑ گیا، فرتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہونے لگ گئیں۔ جناب ابو سفیان فرماتے ہیں وَأُخْرِجْنَا، اور ہمیں باہر نکال دیا گیا، یعنی جیسے ہی بادشاہ خط پڑھ کر فارغ ہوا، ادھر بادشاہ خط پڑھ کر فارغ ہوا اور ادھر اس کے جناب محل کے اندر شور شرابہ شروع ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگ گئیں، اور انہوں نے نا، وہ جو رومی تھے انہوں نے حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو جو ہے وہ کہا تم باہر چلے جاؤ۔ ابو سفیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأُخْرِجْنَا، ہمیں باہر نکال دیا گیا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، تو میں نے اپنے اصحاب کو، اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھی تھے، میں نے ان کو کہا حین اخرجنا، جب ہمیں نکال دیا گیا تھا نا وہاں سے، تو میں نے اپنے اصحاب کو، اپنے دوستوں کو کہا کہ لقد امیرا امر ابن ابی کبشہ، کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ جو ہے وہ عظیم ہو گیا ہے، ابن ابی کبشہ کا معاملہ بڑا ہو گیا ہے۔ یہ ابن ابی کبشہ سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ یہاں پر ابن ابی کبشہ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات محدثین نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابو کبشہ جو تھا نا، یہ خزاعہ قبیلے کا ایک مرد تھا، اور اس نے قریش کی مخالفت کی تھی بتوں کی عبادت کے حوالے سے، کہ قریش جو باقی تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس نے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک ستارے کی عبادت شروع کر دی تھی، یعنی ان کا مخالف ہو گیا، ان کی مخالفت کی، تو پھر اس کے بعد جو بھی مخالفت کرتا تھا ان کی، یعنی بتوں کی عبادت کے حوالے سے جو بندہ بھی مخالفت کرتا تھا اس کو یہ لوگ کہتے تھے یہ ابن ابی کبشہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چونکہ ان کی عبادت کی مخالفت کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی یہ کلمہ بولا کہ یہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ عظیم ہو گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف سے جو اجداد تھے ان میں ایک جو تھے وہ ابو کبشہ تھے، اور انہی کی نسبت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن ابی کبشہ کہا گیا ہے۔ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر تھے جناب حارث بن عبد العزیٰ، ان کی جو کنیت تھی وہ ابو کبشہ تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، دودھ بھی پلایا ہے، تو اسی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو سفیان وغیرہ نے ابن ابی کبشہ کہا۔ بہرحال کہنے لگے، کہتے لقد امیر امر ابن ابی کبشہ، کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ عظیم ہو گیا ہے، اور انہو یخافہ مالک بنی الاسفر، تو یہ ابو سفیان کہنے لگے، کہتے ہیں کہ یہ تو بنو اسفر کا جو بادشاہ ہے وہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ یہاں بنو اسفر سے مراد اہل روم ہے، تو ابو سفیان کہنے لگے، کہتے ہیں لو بھائی، روم کا بادشاہ بھی تو اب تو ان سے ڈر رہا ہے، اب لگ رہا ہے معاملہ بہت بڑا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جناب ابو سفیان کہتے ہیں فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام، فرماتے ہیں مجھے یہ مسلسل یقین رہا، مجھے مسلسل یہ یقین رہا اس کے بعد کہ انہ سیظہر، کہ ان قریب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غالب ہو جائیں گے، ان کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غلبہ پا لیں گے، حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کو داخل فرما دیا۔ یہ اشارہ تھا حضرت ابو سفیان کا یہ فتح مکہ کی طرف، کیونکہ فتح مکہ میں ہی جناب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ یہ حدیث سمجھ لیں یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ آگے جو ہے وہ ایک اور کلام ہے کہ جو اسی حدیث سے متعلقہ ہے، وہ صاحب بخاری نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔